السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکمران اتحاد کے صادق سنجرانی اور مرزا محمد آفریدی سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ سینٹ کے نئے منتخب ہونے والے چیئرمین نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ان پر اعتماد کرنے پر سینیٹروں کا شکریہ ادا کیا اور تمام ارکان کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سینٹ چیئرمین کی حیثیت سے صادق سنجرانی کی کامیابی تاریخی کی قوتوں کی شکست ہے۔ وزیر اعظم نے سہاوا میں القادر یونیورسٹی کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے قائم کی گئی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ ایک پٹی ایک سڑک نظریے کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری جیسے اہم منصوبے کی حمایت سے متعلق چین اور پاکستان کے کسی بھی قسم کے اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان اور ایران نے تاریخی تعلقات اور جغرافیائی یگانگت کو فروغ دے کر اپنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو ترقی دینے کا عزم دہرایا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے غیر انسانی فوجی محاصرے سے شہری آبادی کو $3.5 ارب کا معاشی نقصان پہنچا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ افغان تنازع کے حل کے لیے افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ جنوبی افریقہ اور زمبابوے آئندہ دوروں کے لیے پاکستان کی 32 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ آواز تھی انقلابی شاعر حبیب جالب کی، جن کی آج 28ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمران ناہید۔ حکمران اتحاد کے صادق سنجرانی اور مرزا آفریدی آج بالترتیب سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے مجموعی طور پر ڈالے گئے 98 ووٹوں میں سے صادق سنجرانی نے 48 ووٹ حاصل کیے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کی امیدوار یوسف رضا گیلانی نے 42 ووٹ حاصل کیے۔ Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Gilani 42 votes. حکومتی اتحاد کے امیدوار مرزا محمد آفریدی نے ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے ڈالے گئے 54 ووٹ حاصل کیے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے امیدوار عبدالغفور حیدری نے 44 ووٹ حاصل کیے۔ Senator Maulana Abdul Ghafoor Aidri received 44 votes. Senator Mirza Muhammad Afridi has received 54 votes. According to the results, Senator Mirza Muhammad Afridi elected as a Deputy Chairman Senate in term of Sub-Rule 6 of the Rule 9. صادق سنجرانی نے 3 سالہ مدت کے لیے چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ سچے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ بعد میں مرزا محمد آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ میں مرزا محمد آفریدی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، حلف اٹھانے کے بعد چیئرمین صادق سنجرانی نے ان سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان پر اعتماد کیا اور ان کے حق میں ووٹ دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی مکمل قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام سینیٹرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایوان کا اجلاس اب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر پیداوار، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سمیت وفاقی وزراء نے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ اور مرزا محمد آفریدی کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔
उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का भी शुक्रिया अदा किया। इससे पहले सेनेट के तमाम 48 नए मुंतखब अरकान ने आज सुबह इस्लामाबाद में ऐवान बाला के खुसूसी तौर पर बुलाए गए इजलास में हलफ उठाया। सेनेटर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने, जिन्हें सदर ममलकत ने इजलास की सदारत के लिए नामजद किया, नए अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद अरकान ने रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि सादिक संजरानी की चेयरमैन सेनेट की हैसियत से कामयाबी तारीकी की क़ुव्वतों की शिकस्त है। आज शाम इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि PDM की सियासत ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है और आज के इंतखाब ने उनके मज़मूम इरादों को दफन कर दिया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में शफ़ाफ़ियत लाने और हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करना चाहते हैं, जबकि अपोजिशन मुल्क की खिदमत करने के बजाय अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। शिबली फराज ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर जोर दिया कि अगर वो मुल्क में तरक्की, खुशहाली और कानून की हुक्मरानी चाहती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ मजबूत करे। उस निजाम को जिसने के इस मुल्क की मईशत की, इखलाकियात की, जमहूरी रिवायतों की ईंट से ईंट बजा दी थी, उस निजाम को आज शिकस्त हुई है। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में एक खुला ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के निजाम की इनडायरेक्टली मुखालिफत की, आज मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, इस मुल्क ने खुशहाली अगर देखनी है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होनी है, तो आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हाथ मजबूत करें। सेनेटर फैसल जावेद खान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोलिंग के अमल में शफाफियत लाने के लिए जामे इंतखाबी इस्लाहात करेगी, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक और ओपन वोटिंग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबी अमल को काबिल एतबार बनाना चाहते हैं ताकि हारने वाला उम्मीदवार खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम करे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि अगले चंद महीने के लिए गैस की कीमत में इजाफा न किया जाए। वो आज इस्लामाबाद में गंदम, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने आम आदमी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी माशी टीम को हिदायत की कि वो आटे की कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाए जब तक कि हुकूमत अहदाफ की सब्सिडीज़ की मुतारिफ न करवा दे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गरीबों को आटे पर बराह रास्त सब्सिडी देने के लिए एक तफसीली प्रोग्राम मुतारिफ करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत आटे की खरीदारी के हवाले से माशरे के तमाम कमज़ोर तबकात को बराह रास्त सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमती सब्सिडी का मकसद माशरे के कमज़ोर तबकात को माली मदद फराहम करना है ताकि जितना मुमकिन हो सके महंगाई का बोझ उन पर कम किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म को चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए मुजव्वदा इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि रमज़ान और मुबारक के लिए 7 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर एहसान मुस्तफ़ा यर्दगल ने आज इस्लामाबाद में हवाबाजी के वज़ीर गुलाम सरवर खान से मुलाकात की। मुलाकात में फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने हवाबाजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने से मुतालिक मामलों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गुलाम सरवर ने कहा कि हवाबाजी के शोबे के तमाम तकनीकी पहलुओं में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे सकाफ़ती और सियाहती ताल्लुकात हैं जो हवाबाजी के शोबे के फ़रोग़ के लिए मुफीद साबित होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की खित्ते में अमन इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालीम को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार देते हुए कहा है कि अखलाकी बेहतरी के साथ बाइल्म और बासलाहियत नौजवान तैयार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज शाम सोहावा में अलकादर यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने एक ऐसे तालीमी निज़ाम पर जोर दिया जो खुद कफीली के ज़रिए के तौर पर काम आए और मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाए। हमें मुल्क में तालीम की अहमियत, हायर एजुकेशन की अहमियत, हायर एजुकेशन एक्चुअली प्रोड्यूस करता है वो इंटेलेक्ट जो कि मुल्क को उठाता है और नॉलेज इकोनॉमी की तरफ लेके जाता है, तो उसका डायरेक्ट रेलेवेंस इकोनॉमी के ऊपर भी है और एक मुल्क की तरक्की के ऊपर भी है।
عمران خان نے کہا کہ علم ایک بنیادی جز ہے جو انسان اور جانور میں تفریق کرتا ہے. اس دنیا اور آخرت دونوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تعلیم اہم ہے. انہوں نے جامعات میں انسانی فائدے کے مقصد کے لیے تعلیمی تحقیق پر زور دیا اور کہا کہ یہ نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی بہترین تعلیمی روایات اختیار کرنے کے لیے تیار کرنے کا وقت ہے. انہوں نے کہا کہ وہ القادر یونیورسٹی کے نظام کو مصر کی الازہر یونیورسٹی کی طرز پر بدلنا چاہتے ہیں جو دنیا کی معروف یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے. انہوں نے القادر یونیورسٹی میں محنتی اور قابل طلباء کے لیے وظائف متعارف کرانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ تعلیم میں مدد دی جا سکے اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی میں مغرب سے جذبہ لینے کے علاوہ ان کی ثقافت کے کئی پہلو ہیں جن میں سچ اور دیانتداری بھی شامل ہے. اس کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ ووٹوں کی خریداری کا عمل مغربی قیادت اور پارلیمنٹس کے لیے بہت دور کی بات ہے. اس کا مظاہرہ پاکستان کے حالیہ انتخابات میں دیکھا گیا. اس سے وزیر اعظم نے القادر یونیورسٹی کے احاطے میں پودا بھی لگایا. وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ اگلے چند مہینے کے لیے گیس کی قیمت میں اضافہ نہ کیا جائے. وہ آج اسلام آباد میں گندم، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. وزیر اعظم نے عام آدمی کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا. وزیر اعظم نے اپنی معاشی ٹیم کو ہدایت کی کہ وہ آٹے کی قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنائے جب تک کہ حکومت اہداف کی سبسڈی اسکیم متعارف نہ کروا دے. وزیر اعظم نے کہا کہ غریبوں کو آٹے پر براہ راست سبسڈی دینے کے لیے ایک تفصیلی پروگرام متعارف کروایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت حکومت آٹے کی خریداری کے حوالے سے معاشرے کے تمام کمزور طبقات کو براہ راست سبسڈی فراہم کرے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتی سبسڈی کا مقصد معاشرے کے کمزور طبقات کو مالی مدد فراہم کرنا ہے تاکہ جتنا ممکن ہو سکے مہنگائی کا بوجھ ان پر کم کیا جا سکے. وزیر اعظم کو چینی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے مجوزہ اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی. اجلاس کو بتایا گیا کہ رمضان المبارک کے لیے 7 ارب روپے کے رمضان پیکج کی منظوری دی گئی ہے. پاکستان میں ترکی کے سفیر احسان مصطفیٰ نے آج اسلام آباد میں ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان سے ملاقات کی. ملاقات میں فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے ہوا بازی سمیت مختلف شعبوں اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے غلام سرور نے کہا کہ ہوا بازی کے شعبے کے تمام تکنیکی پہلوؤں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے. وزیر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے ثقافتی اور سیاحتی تعلقات ہیں جو ہوا بازی کے شعبے کے فروغ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی خطے میں امن و استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان کو صاف اور سرسبز ملک میں بدلنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانا ہوں گے. یہ بات انہوں نے آج شام ضلع پشین میں 50 ایکڑ کے رقبے پر شجرکاری مہم کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کہی. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبے میں ڈیموں کی تعمیر کے لیے بلوچستان حکومت کی مدد کرے گی. اس سے پہلے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے گورنر ہاؤس کوئٹہ میں بلوچستان کے گورنر امان اللہ خان یاسین زئی سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران انہوں نے علاقائی موسمیاتی تبدیلیوں اور موسم بہار 2001 میں نئے جنگلات لگانے پر تفصیلی 2021 میں نئے جنگلات لگانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے وفاقی اور صوبوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے مزید اقدامات پر اتفاق کیا. چین نے کہا ہے کہ وہ ایک پٹی ایک سڑک نظریے کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری جیسے اہم منصوبے کی حمایت سے متعلق چین اور پاکستان کے کسی بھی قسم کے اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاؤ لیچیان نے بیجنگ میں پانی باقاعدہ نیوز بریفنگ میں کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ایک پٹی ایک سڑک نظریے کے تحت ایک اہم منصوبہ ہے جو کہ مشترکہ مشاورت اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ متعلقہ ممالک اور بین الاقوامی ادارے چین پاکستان اقتصادی راہداری اور ایک پٹی ایک سڑک نظریے کو مستحکم بنانے میں شرکت کریں گے. ایران کے اقتصادی اور مالی امور کے نائب وزیر اور فارن انویسٹمنٹ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر حسن عبقری نے آج اسلام آباد میں خزانے اور محصولات کے وزیر عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات کی. انہوں نے باہمی مفادات کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور تاریخی تعلقات، جغرافیائی قربت اور ثقافتی اور اقتصادی روابط کو فروغ دے کر اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا عزم دہرایا.
ایران کے وزیر خزانہ نے تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقے تلاش کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران انویسٹمنٹ کمپنی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ وزیر خزانہ نے نائب وزیر کو بتایا کہ پاکستان برآمدات میں اضافے پر مبنی شرح نمو اور پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے وسیع البنیاد اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے۔ پنجاب کے توانائی کے شعبے نے صوبے میں تمام شیلٹر ہومز، دارالامان اور 291 خصوصی اسکولوں اور 20 مزارات کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری ترجمان نے بتایا ہے کہ توانائی کے مختلف وسائل کو بروئے کار لا کر عوام کو سستی توانائی کی فراہمی کے اقدام پر کام ہو رہا ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اور غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے گورنر ڈاکٹر کرن سنگھ نے انتہائی ظالمانہ انداز میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی پر مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈاکٹر کرن سنگھ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو کم کر کے یونین ٹیریٹری کا درجہ دینے سے کشمیریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ادھر سویڈن میں قائم ایک انسٹیٹیوٹ ویڈیم نے جمہوریت کے بارے میں اپنی 5ویں سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا درجہ کھو کر انتخابی آمریت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں 2014 میں بی جے پی اور نریندر مودی کی فتح کے بعد سے جمہوری آزادیوں میں کمی آئی ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں کریک ڈاؤن کے دوران درجنوں نوجوان گرفتار کیے ہیں، جن میں سے متعدد پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کیا گیا ہے۔ حریت فورم نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ میر وائس، عمر فاروق اور تمام کشمیری نظر بندوں کو رہا کرے اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات شروع کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے چیئرمین میر شاہد سلیم نے جموں میں پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب میں مقبوضہ علاقے اور بھارتی جیلوں میں نظر بند تمام کشمیریوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ حق خود ارادیت فورم جموں کشمیر نے پہلگام اور شالیگام بیج بہاڑا میں بھارت مخالف مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر کے غیر انسانی فوجی محاصرے سے سول آبادی کا $3.5 ارب کا اقتصادی نقصان ہوا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائیاں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ 15 رکنی کونسل کو بھیجے گئے بیان میں اس تنازع اور خوراک کے تحفظ کے بارے میں بحث کرتے ہوئے سفیر منیر اکرم نے کہا ہے کہ تنازع کی صورتحال اور غیر ملکی قبضہ عالمی سطح پر بھوک اور قحط کی اہم وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مواصلات کا مکمل بلیک آؤٹ، کرفیو والے علاقے میں دیکھتے ہی گولی مار دینا، تمام مواصلاتی رابطوں کو ختم کر دینے کی پابندیاں جنہیں عائد کیے 600 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے کشمیری کسانوں کو اپنے کھیتوں تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں خوراک کی قلت کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی بدستور ویران پڑی ہے اور کشمیری لوگ بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے سیبوں کے باغات کی پیداوار گل سڑ گئی ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی سمجھوتوں کے تحت مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ان تنازعات کے حل کی حمایت کی ہے۔ افغانستان کے بارے میں منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان کو یقین ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن افغانوں کی قیادت میں افغانوں کے درمیان امن عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں آج ہزاروں کسانوں نے 3 متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے دارالحکومت نئی دلی سمیت مختلف شہروں میں شاہراہوں کو بند کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہریانہ اور اتر پردیش سے ملکہ دہلی کی سرحد ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے مکمل یا جزوی طور پر بند رہی۔ کسان یونینوں کی سرپرستی کرنے والے سمیکتا کسان مورچہ نے کہا ہے کہ 26 مارچ کو بھارت بند کی منصوبہ بندی کے لیے تجارتی یونینز اور دوسری عوامی تنظیموں کے ساتھ ایک مشترکہ کنونشن منعقد کیا جائے گا جو احتجاج کے 4 ماہ مکمل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ افغانستان کی عبوری حکومت کے قیام کا حامی ہے تاکہ تنازع کا خاتمہ ہو۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زخاروف نے کہا ہے کہ عبوری حکومت کا قیام طالبان کو افغانستان کی پرامن سیاسی زندگی میں لانے کے مسئلے کا منطقی حل ہے۔ روس رواں ماہ کی 18 تاریخ کو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان افغان امن عمل کے حوالے سے مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ افغان اعلیٰ مصالحتی کونسل مختلف دھڑوں سے تعلق رکھنے والے بااثر رہنما اور امریکہ، چین اور پاکستان کے نمائندے اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔
ترکی کے وزیر خارجہ میولت کشوگلو نے کہا ہے کہ ترکی آئندہ ماہ استنبول میں افغان امن کانفرنس کی میزبانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ترکی کی سرکاری خبرساں ادارے کے مطابق انہوں نے کہا کہ ترکی یہ کانفرنس قطر کے تعاون سے منعقد کرے گا۔ میولت کشوگلو نے کہا کہ ترکی اور مصر نے 2013 میں لیبیا کی جنگ میں مخالف فریقوں کی حمایت سمیت مختلف مسائل کی بنیاد پر تعلقات ختم کرنے کے بعد پہلی بار سفارتی رابطہ قائم کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ تمام ریاستوں کو حکم دیں گے کہ وہ 1 مئی تک تمام بالغ افراد کو کورونا ویکسین لگوانے کے لیے اہل قرار دیں۔ انہوں نے یہ بات $1.90 ارب کے اسٹیمولس اکنامک ریلیف بل پر دستخط کے بعد ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہی۔ صدر بائیڈن نے امید ظاہر کی کہ ملک میں مکمل ویکسینیشن کے بعد امریکہ کو کورونا سے نجات مل سکتی ہے۔ خلیج گنی میں بحری قزاقوں نے ایک کیمیائی ٹینکر کے حملے کے 15 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ اور اب ریڈیو خبرنامے میں پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے لیے 32 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ چیئرمین قومی سلیکشن کمیٹی محمد وسیم نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے لیے 32 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ T20 ٹیم میں شرجیل خان کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ کراچی کنگز کی نمائندگی کرنے والے ارشد اقبال اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے PSL 6 میں ڈیبیو کرنے والے محمد وسیم جونیئر کو پہلی بار اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ T20 ٹیم کی قیادت بابر اعظم کر رہے ہیں۔ دیگر کھلاڑیوں میں شاداب خان نائب کپتان، حیدر علی، آصف علی، محمد حفیظ، محمد رضوان اور سرفراز احمد وکٹ کیپر، دانش عزیز، فہیم اشرف، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، ارشد اقبال، حارث رؤف، حسن علی، محمد حسنین، شاہین شاہ افریدی اور عثمان قادر شامل ہیں۔ ون ڈے ٹیم کی قیادت بھی بابر اعظم ہی کر رہے ہیں۔ دیگر کھلاڑیوں میں شاداب خان نائب کپتان، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حیدر علی، امام الحق، سعود شکیل، دانش عزیز، فہیم اشرف، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد رضوان، سرفراز احمد، وکٹ کیپر حارث رؤف، حسن علی، محمد حسنین، شاہین شاہ افریدی، عثمان قادر شامل ہیں۔ زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ملتان سلطانز کی نمائندگی کرنے والے شاہنواز دھانی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اسپنر زاہد محمود کو پہلی بار اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ لیگ اسپنر یاسر شاہ کو ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے۔ دیگر ٹیم ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے: بابر اعظم کپتان، محمد رضوان نائب کپتان، عابد علی، عمران بٹ، اظہر علی، فؤاد عالم، سلمان علی آغا، سعود شکیل، فہیم اشرف، محمد نواز، سرفراز احمد، حارث رؤف، حسن علی، شاہین افریدی، شاہنواز دھانی، تابش خان، نعمان علی، ساجد خان اور زاہد محمود شامل ہیں۔ کورونا کیسز کے بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام کھیلوں کے میدان بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیاں بند کر دی گئی ہیں اور ہاکی کیمپ کے کھلاڑیوں کو بھی گھروں کو جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کی وجہ سے تاحکم ثانی کھیلوں کی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ موجودہ مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران ملک سے تمباکو کی برآمدات میں 20.09% اضافہ دیکھا گیا۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق جولائی سے جنوری 2021 تک تمباکو کی برآمدات 2 کروڑ سے زائد رہیں، جبکہ گزشتہ سال یہ برآمدات 1 کروڑ 6 لاکھ رہیں۔ ملک میں زرعی ٹریکٹرز کی پیداوار میں موجودہ مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران 52.87% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ پیداوار 31,199 تک جا پہنچی ہے، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ پیداوار 20,408 تک رہی۔ اگنائٹ نے پاکستان انوویشن اینڈ ٹیسٹنگ سینٹر کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں، جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ اس مفاہمت کے ذریعے پاکستان میں انجینئرنگ کی جدت کے شعبے میں نئے ابھرتے ہوئے تاجروں، محققین، صنعت کاروں اور ماہرین تعلیم کی استعداد کار کے لیے شراکت داری اور تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبروں کی طرف۔ معروف انقلابی شاعر حبیب جالب کو ہم سے بچھڑے 28 سال گزر گئے، لیکن آج بھی ان کی نظمیں اور اشعار زبان زد عام ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ حبیب جالب کا اصل نام حبیب احمد تھا۔ وہ 24 مارچ سن 1928 کو ہوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے زندگی بھر عوام کے مسائل اور خیالات کی ترجمانی کی اور عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ سن 1962 میں انہوں نے صدر ایوب خان کے آئین کے خلاف اپنی مشہور نظم دستور تحریر کی، جس کا یہ مصرع پورے ملک میں گونج اٹھا۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا،
میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. بعد میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی صدارتی مہم میں بھی فعال کردار ادا کیا. سیاسی اعتبار سے وہ نیشنل عوامی پارٹی کے مسلک سے زیادہ قریب تھے اور انہوں نے عمر کا بیشتر حصہ اسی پارٹی کے ساتھ وابستہ رہ کر بسر کیا. انہوں نے ہر عہد میں سیاسی اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کی، جس کی وجہ سے وہ ہر عہد میں حکومت کے معطوب اور عوام کے محبوب رہے. ان کی نظم لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، ظلمت کو ضیاء سرسر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا اور وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے نے پورے ملک میں مقبولیت اور پذیرائی حاصل کی. ان کے شعری مجموعوں میں برگ آوارہ، عہد ستم، ذکر بہتے خون کا، اس شہر خرابی میں، گوشے میں قفس کے اور چاروں جانب سناٹا شامل ہیں. حبیب جالب نے کئی معروف فلموں کے لیے بھی نغمہ نگاری کی. جن میں مس چھپن، گھونگھٹ، موسیقار، زرقا، کون کسی کا، قیدی، العاصفہ، سیما، ناگمنی شامل ہیں. انہیں انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے اعلیٰ اعزازات پیش کیے تھے. کراچی پریس کلب نے انہیں اپنی اعزازی رکنیت پیش کر کے اپنے وقار میں اضافہ کیا تھا اور ان کی وفات کے بعد سن 2008 میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا تھا، جو خود اس اعزاز کے لیے باعث اعزاز تھا. مقامی ثقافت کے فروغ کے لیے صوبے بھر میں اتوار کے روز پنجاب کلچرل ڈے منایا جائے گا. اس دن کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت کے تحت تمام ضلعی افسران پگڑیاں پہنیں گے. اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. سب سے بڑا سیارہ چار رواں ماہ کی 21 تاریخ کو زمین کے قریب سے گزرے گا اور یہ زمین سے 5 لاکھ میل دور دکھائی دے گا. امریکی خلائی ادارے ناسا نے کہا ہے کہ وہ ماہرین فلکیات کو اس شاذ و نادر منظر کو دیکھنے کا موقع فراہم کرے گا. ترکی کے ایک سائنسدان نے بورون آکسائڈ گیس کی بدولت بڑی آنت کے سرطان جیسے پیچیدہ اور مشکل مرض کے معالجے میں اہم پیش رفت حاصل کی ہے. پروفیسر گریبلوس نے اپنے تجربات میں بورون آکسائڈ کو استعمال کیا ہے، جس سے کینسر کے خلیات بطور خاص تباہ ہو جاتے ہیں. فیس بک نے ٹک ٹاک کی طرز پر 1 منٹ کی ویڈیو اور اسٹریم پر بھی رقم کمانے کا آپشن پیش کر دیا ہے. اس آپشن کے تحت زیادہ سے زیادہ صارفین کو فیس بک ویڈیو کی جانب راغب کرنا ہے اور انہیں بہتر مالی آمدن کے مواقع بھی فراہم کرنا ہے. یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں. اور اب پیش ہے موسم کا حال. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، شمال مغربی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. اس دوران کالام میں برف باری بھی ریکارڈ کی گئی. سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا کے علاقے کاکول میں 50 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ کالام میں 2 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم خشک رہے گا، تاہم شام رات کے اوقات میں خیبر پختونخوا، شمال مغربی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے -3، کالام -2، گپس -1، استور اور زیارت میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد 12، لاہور 16، کراچی 22، پشاور 15، کوئٹہ 7، گلگت 8، مظفر آباد 9، مری 3، جموں 17 اور سری نگر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. حکمران اتحاد کے صادق سنجرانی اور مرزا محمد آفریدی سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. سینٹ کے نئے منتخب ہونے والے چیئرمین نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ان پر اعتماد کرنے پر سینیٹروں کا شکریہ ادا کیا اور تمام ارکان کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم ظاہر کیا. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سینٹ چیئرمین کی حیثیت سے صادق سنجرانی کی کامیابی تاریخی کی قوتوں کی شکست ہے. وزیر اعظم نے سوہاوا میں القادر یونیورسٹی کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے قائم کی گئی ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو کفیل احمد، مدیر ہوم ڈیسک چودھری ضمیر اشرف، مدیر فورن ڈیسک عابد دستی، مدیر کھیل مشرف رباب، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں سفر اقبال، کوآرڈینیشن ایڈیٹر SM عباس.
مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران ناہید اور مجاہد خان کو اپنی خبر نامہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔